ایکسو ہو کر کے چند منٹ مراقبہ کی نیت کر لیں۔ اللہ ولو شئنا لرب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ مجلس میں تکبر اور تکبر کرنے والوں کا انجام، تکبر کی قسمیں اور تکبر کے اسباب ان چیزوں پر مذاکرہ ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گی باتیں ماشاءاللہ، اور پھر اس مجلس سے پہلے گزشتہ مجلس کو پھر دوبارہ گروپ پہ ڈالا گیا تھا،
تاکہ اس کا استحضار ہو جائے، سن لے دوبارہ، آموختہ ہو جائے اور آئندہ باتوں کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ تکبر کتنے قسموں کا ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا، تکبر کے اسباب بھی بتائے گئے، کیا وجہ بنتی ہے تکبر میں مبتلا ہونے کی۔ اب مختصر سا جائزہ لیں گے، تکبر کرنے والوں کو جو عذاب دیا جاتا ہے، کس کس طرح کا عذاب تکبر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ میری آل و اولاد کی، گھرانے والوں کی، سننے والوں کی، تمام کی تکبر سے حفاظت فرمائیں، اور جو تکبر ہمارے اندر ہے اللہ اس سے چھٹکارا، سچی پکی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا تو اللہ تبارک تعالی اس کو دنیا ہی میں عذاب بھی دے دیتے ہیں۔ چار اجزاء ہیں جس سے دنیا بنی ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اور یہ سارے اجزاء انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تبارک تعالی ان چاروں طرح کے عذاب یا ان میں سے کسی ایک عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ جیسے فرعون نے تکبر کیا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالی نے اس کو ڈبو دیا۔ جی، تکبر کی سزا اس دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے فرعون کو جو دی، اس کو پانی میں ڈبو دیا، تو پانی والا عذاب اس کو دیا گیا۔ چار چیزیں، چار طرح کے عذاب۔ قارون نے تکبر کیا اور اس کے تکبر کی وجہ مال بنی۔ اوتیتہ علی علم من عندی، کہ یہ تو میرے پاس علم تھا جس کی وجہ سے میں نے ڈیل کی، ایسا دماغ لڑایا جس کی وجہ سے مجھے نفع ہوا۔ میں نے دماغ کا استعمال کیا، میں نے کمایا، میرا کمال، میری محنت۔ جب انسان میں آ گئی، جی قارون میں آئی تھی نا، فرعون میں آئی تھی، فرعون کو عذاب دیا گیا پانی کا، اور جب قارون نے تکبر کیا اس میں آ گئی تو اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھسایا، گویا یہ مٹی کا عذاب اس کو دیا گیا۔ دو طرح کے عذاب ہوئے،
بہت مستحضر رکھنا ساری باتوں کو. ایک ایک چیز حتی الامکان پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بارہا کہا گیا او اللہ کے نیک بندو، او سالکین، او سامعین، محبین، یہ بیان نہیں، وعظ خطاب نہیں، یہ مجلس اصلاحی ہے. گویا یہاں ہم درس کی نیت سے بیٹھے کہ ایک درس میں شرکت کرنی ہے، افہام، تفہیم، سمجھانا، تو یوں سمجھ کر بیٹھیں. اور سبق میں کوئی انسان غافل بیٹھتا ہے تو سارے سبق سے محروم ہو جاتا ہے. تو تکبر کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا، تکبر کی قسمیں بھی بتائی گئی، تکبر کے اسباب بھی بتائے گئے کہ کیا کیا سبب بنتا ہے تکبر میں مبتلا ہونے کے لیے. اب بتایا جا رہا ہے کہ تکبر کرنے والے کو اللہ 4 طرح کے عذاب دیتے ہیں. اللہ. تو پہلا عذاب بتایا پانی کا جو فرعون کو دیا گیا، دوسرا عذاب مٹی کا جو قارون کو دیا گیا. قوم عاد کی تاریخ آپ نے پڑھی سنی ہوگی. ان کو اپنے طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا. تکبر کیا نا، میں آ گئی، ناز آ گیا طاقت پر. اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا، ریحن صرصرا، ان پر ایک ہوا بھیجی. وہ ہوا مومن کے لیے تو اتنی فرحت بخش، اتنی اچھی، وہ کہتے تھے کہ بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن کافروں کے لیے اتنی زیادہ سخت، اتنی زیادہ سخت کہ ان کو پٹخ پٹخ کے زمین پہ مار رہی تھی. كأنهم اعجاز نخل خاویہ. اگلے دن لاشیں اس طرح پڑی تھیں جیسے بڑے بڑے کھجوروں کے تنے زمین پر بکھرے پڑے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عذاب ہوا کا عذاب تھا. جی، پانی کا عذاب، مٹی کا عذاب، ہوا کا عذاب. بنی اسرائیل نے تکبر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو مانو، اللہ کو مانو. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. پھر ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اخذتہم الصاعقہ، ان کے اوپر آگ کا عذاب بھیجا. دیکھا آپ نے، تکبر کرنے والے کو اللہ نے پانی کا عذاب بھی دیا، مٹی کا عذاب بھی دیا، آگ کا عذاب بھی دیا، اور ہوا کا عذاب بھی دے کر دکھایا. تم تکبر کرتے ہو. ہوا میری ہے، پانی میرا ہے،
آگ میری ہے، یہ زمین میری ہے، اور تم تکبر کے بول بولتے ہو۔ جب سب اللہ کا ہے اور مجھ جیسا ناپاک انسان تکبر کرے، تکبر کے بول بولے، تو اسے کہاں جگہ ملے گی؟ اللہ بڑے بول سے، اللہ تکبر اور تکبر کی ہر ادا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی سجتی ہے، توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم بندے ہیں، اللہ بندہ بنا دے، اللہ بندگی کے اصول سکھا دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسمی زندگی سے توبہ کریں، ایک ایک چیز پر محنت کریں، ایک ایک چیز پہ محنت کریں، مانگے اللہ سے، روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ اللہ بندگی سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اب تک تو ہم انسان ہی نہیں بن سکے، اللہ بندے ہی نہیں بن سکے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار گزرا ہے، بلعام باعورا، عبادت گزار، بڑا عابد، لیکن جب اس میں آ گئی، اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو او سالکین، او سامعین، نہیں، اتنی رسمی زندگی نہیں گزرا کرتی۔ ہم کیا ہے، کس کھیت کے مولی ہے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے اللہ۔ وہ بڑا عبادت گزار، بہت بڑا عبادت گزار، لیکن اتنی عبادت کے باوجود جب اس عبادت گزار میں آ گئی، اللہ، خواہش نفسانی کی اتباع کرنے لگا، تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے ان کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ 400 سال، اللہ اکبر، جی 4 دن کا عابد نہیں تھا وہ، اس کی عبادتیں 4 مہینے پر محیط نہیں تھی۔ او انسانوں سنو، 4 کتابیں پڑھ کر میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ 4 کتابیں اللہ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر دوگانا شکرانے کی توفیق تو نہیں ہوتی؟ چور راستے سے کیا کیا چیزیں ہم میں آ جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ تو 400 سال اس نے عبادت کی، اور اس کے بعد جب اس میں آئی تو اللہ تعالی نے 400 سال کی عبادت کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ او بزرگو، او سالکین، ہمیں ظہر میں بات کرنی آ گئی 10 منٹ، ہم نے مجمع جوڑنا سیکھ لیا، ہم اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں جی؟ یہاں تو 400 سال کی عبادت کو میں آتے ہی ٹھکرا دیا گیا۔ یہ انا کا لفظ، میں
صرف پروردگار عالم کو سجدہ ہے۔ تکبر پہ جو پہلی مجالس ہوئی اس میں بتایا گیا تھا تکبر اللہ کی چادر ہے، میں اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کو سجدہ ہے۔ نکال دیجئے سالکین 2 رکعت آج صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، جب مجلس ختم ہوگی ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے اس میں کے دفن ہونے کے لیے دعائیں کریں گے، کوششیں بھی کریں گے، مانگیں گے بھی اللہ سے۔ اللہ ہمارے تو رگ رگ میں انانیت ہے، اللہ ہمارا ریشہ ہمارے جسم کا رواں ہمارے انانیت اور تکبر کا گواہ ہے، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ جی انا اللہ کو سجتی ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو اللہ نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی، یہ میں بہت بری چیز ہے۔ تکبر وہ گناہ ہے، لکھ لیں پھر یاد دلاؤں آپ کو، کتنی مرتبہ یاد دہانی کرائی گئی، کوئی ڈائری کوئی کاپی یادداشت کی لے کر بیٹھیں، چند نکات لکھ لیا کریں، کام آئے گے عمل کے لیے، گھر میں نصیحت کے لیے، اہل و عیال کی تفہیم کے لیے۔ تکبر وہ گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کا عذاب ہوگا ہی، اللہ تعالی تکبر کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اس کا عذاب ضرور چکھاتے ہیں۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ اللہ، چلیں تھوڑا آگے، سالکین بہت متوجہ ہو کر سنیں۔ یقیناً آپ اپنے گھر میں، گھر کے ماحول میں، بیوی بال بچوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس میں بھی کوشش کریں ہمتن متوجہ ہو کر سنیں۔ ہمارے مشائخین جو ہیں، سنیں ذرا غور سے سالکین، گفتگو میں بھی عام طور سے ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہماری جو بول چال ہے، اس میں بھی اہل اللہ میں کا لفظ استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اگر آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو بس ابھی نیت کر لیں، میں 3 سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہوں، آپ نیتیں کر لیں، ابھی کریں، فوراً کریں کہ اللہ نے اہل اللہ سے جوڑ دیا ہے، تو اب ہم ان اہل اللہ کی اتباع میں آج اس نقطے کو عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ اکبر۔ اہل اللہ گفتگو میں، آپس کی بات چیت میں بھی لفظ میں کو استعمال نہیں کرنے دیتے۔ ہماری عادت ہے نا، میں نے کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کر کے دکھایا، جی ہر جگہ میں تھا اس لیے وہ کام ہو گیا، اور میں نہ ہوتا تو وہ تو بس چلا ہی جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میں نے دواخانہ پہنچایا، میں نے علاج کیا، میں نے پرورش کی، یہ جو میں ہے آج اس کو بالکل ترک کر دینا ہے، خدا کا واسطہ۔ خانقاہوں میں باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، جی کیا تعلیم دی جاتی ہے اہل اللہ کے پاس؟ اپنے لیے بندے کا لفظ استعمال کریں، یاد رہے گا، اپنے لیے بندے کا لفظ استعمال کریں یا فقیر کا لفظ ہے نا، فقیر کہتے ہوئے یوں بھی جان نکلتی ہے تو انا کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے لیے فقیر کا لفظ استعمال کریں یا اپنے لیے بندے کا لفظ استعمال کریں، یا پھر ہمارے سلسلے میں خصوصاً عاجز اس لفظ کو کہا بولا پسند کیا جاتا ہے، عاجز کا لفظ استعمال کریں۔ عاجز وہاں گیا تھا، جی حضرت عاجز کا ارادہ ہے، حضرت عاجز آنا چاہتا ہے، حضرت یہ لفظ فقیر اگر مناسب لگے تو فقیر کہیں۔ فقیر نے کہا لیکن میں کا لفظ استعمال نہ کرو، آج ہی سے عادت ڈالو، کوشش کرنے والے کو اللہ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب ہم گفتگو سے میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ محنتیں ہوتی رہے گی، اللہ ہمارے اندر سے بھی میں کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ محنتیں مشقیں کرائی جاتی ہے اہل اللہ کے لیے، اہل اللہ کے یہاں، کہ میں پر نظر ہی نہ رہے، تو پر رہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ سمجھا دے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس مجدد ملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس آئے، بڑے درجے کے عالم تھے، آ کر کے حضرت مجدد ملت سے پوچھا حضرت تصوف کا حاصل کیا ہے؟ تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ تصوف کا مقصود اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں جی آخر تصوف کیوں، کیا کام ہے، یہ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اپنے اپنے انداز میں سوال کرتے ہیں، کوئی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے سالکین کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے الجھیں، کسی کو جواب دیں، قطعاً نہیں۔ ان سے معذرت کر لیں، بھائی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو فلاں امام صاحب سے ملیے، مفتی صاحب سے ملیے، حضرت مولانا سے ملیے، مجھے ان باتوں میں نہیں پڑنا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، میں کچھ کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیجئے۔ اور جو لوگ تفہیم کر سکتے ہیں ان کے لیے دو لفظوں میں جواب، کیا؟
اپنے آپ کو مٹا دینا، دو ہی لفظوں میں ساری بات سمیٹ کر رکھ دیا۔ اپنے آپ کو مٹا دینے کا دوسرا نام تصوف ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے اللہ والے اہل اللہ، ہمارے اکابرین، ہم دیکھیں گے اپنے تمام تر نیک اعمال کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے اکابرین کے ایک ایک مثال تو یہاں نہیں دی جا سکتی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، خاکم بدہن، اللہ معاف کریں، سنیں ذرا دل کو تھام کر، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ اعلان کروائے کہ اس شہر میں جو سب سے بدکار ہے وہ شہر سے نکل جائے، فرمایا کرتے تھے مجھ سے پہلے اس شہر سے کوئی اور باہر نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے من میں جھانکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہم سب کو اپنے من میں جھانکنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھ سے پہلے کوئی اور باہر نہیں نکلے گا، جب یہ اعلان ہوگا کہ جو سب سے بدکار ہے وہ شہر سے باہر نکل جائے۔ یوں اپنے آپ کو کم سمجھا کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ولایت کے دنیا کا جنید بنا دیا تھا۔ یہاں ہر جگہ من آنم کے من دانم کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا، اسے کہتے ہیں مٹانا، اور یہ تصوف کا حاصل ہے۔ او سالکین، اگر 6 مہینے ہو گئے اور 1 سال ہو گیا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ نے سلوک میں چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے منتخب فرمایا، پھر بھی اگر ہم نے مٹانے کو نہیں سیکھا تو پھر ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جی نے تکبر میں کے باب میں لکھا ہے کہ جو شخص محسوس کریں کہ یہ مرض مجھے لگا ہوا ہے تو اس کے لیے 2 نسخے تجویز فرمائے ہیں، یاد رکھیں، لکھ لیں اور عمل بھی شروع کر دیں۔ ایک علاج، ایک نسخہ تو علمی ہے اور ایک عملی۔
علمی علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی اوقات کو یاد کرتا رہے، نظر میں رکھیں کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ اور خود قرآن مجید یہ اصول بتاتا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، دیکھ اے انسان کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا، ایک اچھلتے ہوئے ناپاک قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اس طرف متوجہ فرمایا، دیکھ اے انسان تو کس سے پیدا ہوا۔ تو جب انسان یہ بات ہر وقت مستحضر رکھے گا، ذہن میں رکھے گا، سوچتا رہے گا کہ میں تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہوں، یہ ہے انسان کی اوقات۔ پھر پیدا ہونے کے بعد جب اس دنیا میں آئے تو کچھ عرصہ یہاں رہیں گے اور اس کے بعد بالآخر قبر میں چلے جانا ہے۔ تو انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ جب جانا مٹی ہی میں ہے تو پھر میں کیا بڑے بول بولوں، کیوں فخر کروں، کیوں کسی کا دل توڑوں، کیوں کسی کو عار دلاؤں، کیوں کسی کا مال غصب کروں، کیوں کسی کو ڈراؤں دھمکاؤں، کیوں خاندان کا رعب بتا کر کسی پر ظلم کروں۔ تو جب مٹی میں جانا ہے تو ہمیں مٹی سے مانوس ہونا ہے، اور مٹی کا کام ہے بچھ جانا، مٹ جانا، مسکنت۔ عاجزی۔ جب پہلے سے انسان زندگی بھر ان صفات کو سیکھے گا، انہی پر چلتا رہے گا، مسکنت عاجزی ہوگی تو مٹی سے انس ہو جائے گا، اور جب مٹی میں جائے گا تو مزاج ملتا جلتا ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب مختلف مزاج ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں مٹی کا مزاج بنا لینا ہے، تواضع انکساری سیکھنی ہے، سننی نہیں ہے، صرف سننی نہیں ہے، سیکھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تدفین کا جو عمل ہے ہم مسلمانوں کا اور نان مسلم کا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، مسلمان اپنے مرنے والوں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں، جبکہ نان مسلم آگ میں جلاتے ہیں۔ قبر میں دفن کرنا قابیل نے کوے سے سیکھا۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو اللہ تعالی نے کوے کو بھیجا اور اس نے اس کو دفن کرنا سکھایا۔
تو اس وقت سے انسان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن نان مسلم اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں۔ چونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، دین اسلام نے مرنے والے کے حرمت کا بڑا خیال رکھا ہے، اس کا بھی احترام سکھایا ہے۔ ایک صحابی کا جنازہ تھا، اس کی لاش کو جب نبی علیہ السلام پکڑنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کی لاش کو میرے حوالے کر دو، لیکن یاد رکھنا اس کی عزت اور حرمت کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ میت کی بھی حرمت کا خیال رکھنے کا حکم ہے، ہم تو زندوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، یہاں تو زندوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ، شریعت کہتی ہے مر بھی جائے تو میت کی حرمت کا خیال رکھو، نہلانے والے نے پکڑنا بھی ہے تو سختی سے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ سنیں، ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، میت کو نہلانے والے کو جب میت کو پکڑنا بھی ہے تو حکم ہے سختی سے نہ پکڑیں، اتنے اس کا احترام کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور سمجھیں، زمین جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ جب کوئی خزانہ محفوظ کرنا ہو تو لوگ زمین میں دفن کیا کرتے ہیں، کیوں؟ مدتوں کے بعد بھی وہ خزانہ ویسے ہی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ زمین امانت کا خیال کیا کرتی ہے اور اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ جس طرح خزانے کی امانت زمین کے سپرد کی جاتی ہے، تو اسی طرح مومن اپنے مردہ بھائی کی امانت بھی زمین کے سپرد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس بندے کے اندر گناہوں کا کھوٹ نہ ہو، بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں، اگر اس مرنے والے بندے میں گناہوں کا کھوٹ نہ ہو تو پھر زمین اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ اللہ اکبر۔ جی، زمین ہمیشہ ان لوگوں کے جسموں کو کھاتی ہے جن کے اندر گناہوں کی ناپاکی موجود ہوتی ہے، نجاست موجود ہوتی ہے، گندگی موجود ہوتی ہے، انہی لوگوں کو زمین کھاتی ہے۔ مثال سن لیں، اگر ہم زمین کے اندر گڑ کو رکھ دیں، 2 سال بعد بھی اٹھائیں تو وہ گڑ ہی رہے گا، خراب نہ ہوگا، لیکن سالن کو رکھیں تو دوسرے دن
خراب ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، جس کو ہمارے زبان میں اتر جانا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سالن کے اندر آلائشیں خراب ہونے والی چیزیں موجود تھیں، لہذا یہ دوسرے دن 24 گھنٹے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ پلاؤ صبح پکایا، شام کو بو آنے لگتی ہے، لیکن گڑ چونکہ خالص ہوتا ہے، اندر کوئی ایسی چیز نہیں، تو 2 سال بعد بھی وہ ویسا کہ ویسا ہی نکلتا ہے۔ ایک ہیرا لے لیں آپ، اس کو زمین میں رکھ دیں، 5 سال بعد بھی اگر اس کو نکالیں گے تو وہ ہیرا ہی نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں۔ بہت اہم باتیں ہیں، ذہن و دل میں محفوظ کر لیں اللہ کے بندو۔ یہ جو گناہ ہے نجاست ہیں، اور نجاست جس بندے میں جتنی زیادہ ہوتی ہے، جب وہ مرتا ہے اور اس کے جسم کو زمین میں ڈال دیتے ہیں تو گناہوں کی نجاست کی وجہ سے بو آتی ہے، کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جی، جیسے اترے ہوئے خراب ہوئے سالن کو رکھا جائے تو اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، الیاں پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے گنہگار جسم میں کیڑے پڑتے ہیں اور وہ کیڑے اس جسم کو کھانے لگتے ہیں۔ اگر انسان سچی توبہ کر لے اور گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے تو پھر ایسے بندے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس میں گناہوں کی آلائشیں نہیں ہوتی، پھر زمین ایسے اولیاء اللہ کے جسم کو اس طرح محفوظ کر لیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! پھر خود اللہ فرماتے ہیں لا تأکل جسدہ یا ارض لا تأکل جسدہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے خود اپنے شہر کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا تو سیلاب کا پانی قبرستان میں چلا گیا۔ ایک قبر کے اندر پانی جو گیا، اس میں لاش ایسی تھی کہ جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صدیوں پرانا قبرستان، اور وہ کب کی قبر تھی کسی کو پتہ نہیں، کسی کو یاد نہیں۔ اس کا مطلب ہے سینکڑوں سال پہلے کا وہ بندہ دفن تھا، لیکن زمین کے اندر ایسے محفوظ کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی زمین پر حرام کر دیتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو ہرگز نہیں کھا سکتی۔ انبیاء کرام کے جسم جس طرح محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کے تقوی کی برکت سے، اللہ تعالی ان کے تقوی کی برکت سے ان کے جسموں کو بھی زمین کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔
اللہ ایک ایک گناہ کی کھوٹ کو دل سے نکال دیجئے. اللہ تبارک تعالی سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو عاجزی سکھائے. اللہ تواضع و انکساری اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے اہل خانہ کے لیے جب کوئی چیز خریدتے تو اپنے سر پر گٹھڑی اٹھا کر خود لاتے تھے. اللہ اکبر. نیت کر لیں سالکی نیت کر لیں. بہت حکم شاہی ہو گئی, بہت آرڈر دے چکے ہیں جی, ڈائریکشن بہت ہو گئے. اب عملی دنیا میں قدم رکھیں. شرم حیا حجاب اس کو ذرا نکال کر پھینکیں. نیک کاموں میں جو حجاب بنتا ہے نکالیں, کریت کے نکالیں اور طے کریں کہ اگر گھر میں کوئی ہے کام کاج کے لیے ہم اس کو چھٹی دیں گے. ہم خود سودا لینے کے لیے جائیں گے, ہم بازار جائیں گے, ہم دکان جائیں گے, اپنا سامان خود اٹھا لائیں گے. آج تو وہ دور بھی نہیں رہا کہ سر پہ اٹھائیں, اپنی گاڑی پر ہم رکھیں, ہم اپنے گھر کا کام کریں. نوکر گھروں میں آئیں, بے تکلف ہو جائیں, وہ لائیں, وہ دیں, وہ کھائیں, وہ کھلائیں. غیرت بات ہے, اللہ معاف کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے اہل خانہ کے لیے جب کوئی چیز خریدتے تو گٹھڑی سر پر رکھ کر خود لاتے تھے, حالانکہ اس وقت کے امیر المؤمنین تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر تھے, لیکن جب نہانا ہوتا تو پانی کا گڑھا اپنے لیے حمام میں خود رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج کا نوجوان بوڑھی ماں کو حکم دیتا ہے جیسے غیرت کا بالکل جنازہ نکل گیا ہو. حیا مر گئی, انسانیت مر گئی ہو جیسے. ٹھیک ہے اہلیہ گھر میں ہے, وہ خود سعادت سمجھ کر خدمت کر دیں, ٹھیک ہے. نہ کرنے پر ناراض ہو جانا, حکم دے کر کے کروانا, اور اہلیہ کے نہ ہونے پر انتہائی بے غیرتی سے ماں کو حکم دینا یا ماں کو کرتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا. اللہ حفاظت فرمائے. وہ خود رکھا کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا حال اللہ اکبر. سادہ کپڑا پہنتے تھے. جب ان کو خلافت نہیں ملی تھی تو اس وقت وہ 1000 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے, اور جب خلافت مل گئی بادشاہت 5 درہم کا لباس. اللہ اکبر. 5 درہم کا لباس, 1000 درہم کا لباس, اور اب 5 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے. جن کو اللہ عزتیں دیتا ہے تو پھر وہ یوں تواضع کیا کرتے ہیں. جوتوں, کپڑوں, چپلوں کی وجہ سے عزتیں نہیں ملا کرتی. حفظ کو جی نہیں ملا کرتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو اس وقت ان کے کپڑے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے, اور فرماتے تھے اعزنا اللہ بہذا الدین, اللہ تعالی نے ہمیں اسی دین کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر.
سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت بھی ابھی تو نے نہیں جانی، اسے آغوش رحمت میں وہ لے لیتے ہیں خود بڑھ کر، اسے آغوش محبت میں وہ لے لیتے ہیں خود بڑھ کر، جھکائی ان کے در پر صدق دل سے جس نے پیشانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بندہ اللہ تعالی کے در پہ جھک جاتا ہے تو پھر اس کی میں چلی جاتی ہے، اللہ تعالی کے یہاں وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ فوائد الفوائد میں ایک عجیب بات لکھی ہے، کسی نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی انہیں نہیں جانتا، لیکن جب ان کی موت آتی ہے تو موت کے آنے کے ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت عزت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، ان کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، ان پر بڑے صدمے ہوتے ہیں، اللہ۔ اور اس کے برعکس کئی لوگوں کو دیکھا کہ دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑا نام ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مر جاتے ہیں لگتا ہے ان کا نام بھی ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں رہتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے جواب دیا، وہ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے پہچانیں، میری عزت کرے، واہ واہ کریں، جیسے ہی یہ بندہ مرے گا اللہ تعالی اس کی ساری تعریفوں کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، بڑی سبق آموز بات ہے سالکین، اللہ اکبر۔ اس کی ساری واہوائی اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دی جاتی ہے، اور جو بندہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا، مٹا کے رکھے گا، اس کا جی چاہے گا میں اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دوں، تو ایسا بندہ جب انتقال کر جائے گا، اس کو موت آئے گی، اللہ تعالی اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ساری مخلوق ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو اصل بات تو ہے اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو مٹانا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس دنیا میں جو بندہ بڑا بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بہت چھوٹا بن جائے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، اوپر اٹھائیں گے، عزتوں کا تاج پہنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عجب اور تکبر سے محفوظ فرمائیں۔ پچھلے مجلس میں ارادہ بھی کیا گیا تھا کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تکبر والے مجلس کو مکمل کر دیا جائے گا۔
آئندہ مجلس میں ایک دوسرے گناہ سے متعلق بات شروع کی جائے گی۔ اخیر میں سالکین سے درخواست ہے کہ بہانے چھوڑ دیں ذرا بنانا۔ جی کرنا چاہ رہے تھے مگر، کر رہے تھے مگر، لیکن چونکہ چنانچہ، جی مصروفیت کا بہانہ، غیر شرعی کام کے لیے تو سارا وقت خالی رہتا ہے، اور معمولات کا جب نمبر آتا ہے تو ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں۔ اکثروں کی یہی شکایت رہتی ہے، مصروفیت کی وجہ سے معمولات نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جی خود دیکھیں، اپنے من میں جھانکیں، اپنے میسیجز دیکھیں، رابطہ جو آپ نے کیا ہے۔ لیکن آج عاجز ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اگر یہ عاجز ابھی معلوم کریں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ کتنے ہیں ہم میں سے جو آئی پی ایل بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جھکائیں اپنی گردن کو، پوچھیں اپنے دل سے، جواب لیں۔ جی اللہ کریں کہ میرا گمان غلط ہو، اللہ میرے گمان کو غلط ہی ثابت کریں۔ لگتا یہ ہے کہ ہماری اکثریت اس سٹے بازی سے مزہ لے رہی ہے۔ جی بعض تو نامچی حضرات بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ جی نامچی احباب بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ کوئی چھپ کے دیکھتا ہے، کوئی کھل کے دیکھتا ہے، کوئی سڑکوں پہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے بند گھروں میں صوفہ پر لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی بے غیرت اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ آئی پی ایل کے مزے لے رہا ہے۔ اکثر ہم میں سے ایسے ہو گئے۔ معمولات کے لیے فرصت نہیں ہے، آئی پی ایل کے لیے گھنٹوں فرصت مل جا رہی ہے۔ یاد رکھیں او اللہ کے بندو، یاد رکھیں، یہ دنیا کے اعلیٰ سطح کے مکار یہودیوں اور صہیونیوں کی طرف سے آرگنائز کیے جاتے ہیں یہ انٹرنیشنل کھیل۔ جتنے بھی انٹرنیشنل بین الاقوامی کھیل اور میسیجز ہوتے ہیں، سب کے سب صہیونیوں اور یہودیوں کی طرف سے آرگنائز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لکھیں اس بات کو اپنے ڈائری میں، لکھیں اس بات کو ڈائری میں لکھیں۔ اور ہماری کمائی بھولے پن کی وجہ سے یا عمدن قصدن جان بوجھ کر ہم دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ جی ایک مرتبہ آپ نیٹ پر کلک کرتے ہیں، اس کا نفع صہیونیوں کو یقینی طور پر ہوتا ہے۔ جتنے ان کے فالورز بڑھیں گے، سبسکرائبر بڑھیں گے، دیکھنے والے بڑھیں گے، سننے والے بڑھیں گے، ہر ایک کا نفع یہودیوں کو ہو کر رہے گا، اور اللہ کے فہرست میں ہم سب اس گناہ کو، اس سٹے بازی کو تقویت دینے والوں میں لکھے جائیں گے۔
لکھے جائیں گے. جی کیوں ہم دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ کب سمجھ پڑیں گی ہمیں؟ گویا ہم عملی طور پر کہہ رہے ہیں کہ لو ہماری دولت اور چوسو ہمارا خون، لو ہماری دولت اور کاٹو ہماری گردنیں. ذرا غیرت نہیں آتی؟ صبح سے شام تک واٹس ایپ پر فلسطین کے تصاویر سینڈ کر کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور پھر کرکٹ اور آئی پی ایل اور انٹرنیشنل ہونے والے کھیلوں کو دیکھ کر کے ان کا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے، تم ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کرتے رہیں، ان کے جسموں کے چھیتڑے تم اڑائیں، ہم تم سے محبت کرتے رہیں گے. لو ہماری دولت اور کرو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا. او سالکین، کیا ہو رہا ہے یہ؟ آخر ہم بھی نہیں پرہیز کریں گے تو پھر کون پرہیز کرے گا؟ اس وقت کیا ہوگا تصور کریں ذرا، تصور کریں ذرا. اس وقت کیا بنے گا میرا آپ کا، اگر قیامت کے دن ہمارے گردنوں پر مسلمانوں کا خون لکھا ہوا ہوگا اور ہم تعجب کرتے رہ جائیں گے اگر ہماری گردنوں پر اسلام دشمنی کا گناہ لکھا ہوا ہوگا، دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. مسلمان نوجوانوں کا سب سے زیادہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے وہ انہی بین الاقوامی کھیل اور میچز کو، انٹرنیشنل کھیلوں کو دیکھنے اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرنے میں. سب سے زیادہ وقت اسی میں امت ضائع کر رہی ہے. یاد رکھیں ایک اصول، مفتی صاحب جو فتویٰ دیں لیکن سالک کو تو تقوی کو مقدم رکھنا چاہیے، تقوی کو مقدم رکھنا چاہیے. ہر وہ کھیل کھیلنا اور دیکھنا اس وقت حرام اور گناہ ہو جاتا ہے. لکھ لیں اس کو، لکھیں. ہر وہ کھیل جو جائز ہے، کھیلنا بھی اور دیکھنا بھی، وہ جو بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تفصیل نہیں، وہ بھی اس وقت حرام اور گناہ ہو جاتا ہے جب اس میں مشغولیت کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہے. جی پھر ایک مرتبہ سنیں، لکھیں، یاد رکھیں، توبہ کریں آج کی رات. ہر وہ کھیل کھیلنا دیکھنا جو جائز ہے وہ بھی اس وقت حرام اور گناہ ہو جاتا ہے جب اس میں مشغولیت مصروفیت کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے. اور ہمیں جو سبق سکھایا گیا وہ یہ ہے، کتنی مجلسوں میں تقوی بتایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا. جی پھر ایک مرتبہ آموختہ کر لیں ان جملوں کا. تقوی کہتے ہیں ہر اس کام کو، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تعلق مع اللہ میں رکاوٹ بنتی ہے، معرفت خدا میں رکاوٹ بنتی ہے، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مجاہدات میں رکاوٹ بنتی ہے.
اس کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے۔ اس کے ساتھ لیے ہوئے انسان قیامت کی صبح تک متقی نہیں بن سکتا، چاہے جو کر لے۔ اور قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہونے کی علامت اور پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ لغویات سے بچتا ہو۔ اللہ اکبر! ہر لغو بیکار کام سے بچتا ہو، وہی ایمان والا ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے بندوں، بالکل اپنی زندگی کا رخ بدل دو، اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ کرے کسی ایک سالک کے متعلق یہ سننے میں نہ آئے کہ یہ آئی پی ایل دیکھ رہا ہو، یہ کرکٹ کے مزے لے رہا ہو، یہ کامنٹری کے مزے لے رہا ہو۔ وہ اللہ کے بندو، ساری دنیا مل کر ہمارا خون چوس رہی ہے، امت مسلمہ کو نوچا جا رہا ہے جیسے مردہ جانور کو کتے نوچتے ہیں، اور ہم کامنٹریوں میں مصروف، ہم ٹیلی ویژن میں مصروف، ہم میچز دیکھنے میں مصروف۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، دوستوں متعلقین کو سمجھائیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کر، ان کے داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، سر پہ ہاتھ رکھ کر، بہت محبت سے عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر سمجھائیں، یہ کام تمہارا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ نہ کریں ایسی کہیں سے خبر آئے، اللہ نہ کریں کہ کوئی سالک ان لغویات میں پڑا ہوا ہو۔ اللہ تکبر سے بھی حفاظت فرمائے، خود پسندی سے بھی، بڑے بول سے بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر! توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیعت کی نیت سے کہیں مجلس میں شامل ہوا ہو تو وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، اور باقی تمام احباب توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ اللہ الحمدللہ وکفی وسلام علیہ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ اکبر. کوئی بندہ اگر بیعت کی نیت سے پڑھنے والا ہو اس میں تو وہ کل کسی وقت فون پہ رابطہ کر لیں مفتی احمد کرناٹکا سے، یا آج اس سے اس کو معمولات بتا دیے جائیں گے، سمجھا دیے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ بہت گناہ ہم نے کیے. اللہ بہت گناہ ہم نے کیے. اللہ جسم کا بال بال، رواں رواں گناہوں کی وجہ سے اللہ گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، پلید ہو گیا. میرے اللہ جسم کی ہڈی ہڈی ناپاک ہو گئی. اللہ جسم کا ریزہ ریزہ ناپاک ہو گیا. اللہ نجاست کا سر چشمہ بنے گھوم رہے ہیں ہم تیری زمین پر. اللہ جی ہمارا دل جو آپ کے آنے کی جگہ، آپ کی محبت کے سمانے کی جگہ، اللہ وہ دل بھی گندگیوں کا ڈھیر بن گیا. اللہ جی کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اللہ حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، کپٹ بھی ہے، دل جلن سے جل رہے ہیں. اللہ انانیت بھی ہے، تکبر بھی ہے. اللہ خود پسندی بھی ہے، بڑے بول بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، تکبر. کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ بے حیائی بھی ہے، بد نگاہی بھی ہے، بد زبانی بھی ہے. اللہ ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے. کون سا گناہ ہے اللہ، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اللہ جی اور اگر کوئی گناہ ہم نے اب تک نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے کرنے کا موقع ہاتھ نہیں لگا، اللہ موقع ملتا وہ گناہ بھی ہم کر دیتے. اے کریم آقا، اے مہربان اللہ آپ کی شان کریمی ہے. اللہ جلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. اللہ عزتیں بھی تو دے رہے ہیں آپ. اللہ یہ کیا، اللہ یہ کتنا بڑا کرم ہے آپ کا، نوازش ہے مولا کہ آپ نے ہمارے تمام گناہوں کو چھپا دیا. گناہ بھی چھپا دیے، گناہوں کی بدبو بھی چھپا دی. اللہ جی ایک گناہ کی بدبو مولا، ایک گناہ کی بدبو اگر ہمارے جسم میں آپ نے ڈالی ہوتی، اللہ جی بیوی ہماری ہم سے قریب نہ آتی، پیارے پیارے بچے منہ نہ لگاتے. اللہ دیوانے کتے کی طرح جوتوں سے مار مار کے ہمیں شہر کے باہر نکالا گیا ہوتا. اللہ جی آپ کا کرم، احسان، فضل مولا، آپ نے گناہ بھی چھپا دیے، گناہ کی بدبوئیں بھی چھپا دی. اللہ جی آج ہم سب نے مل کر اللہ بڑے بول سے پناہ مانگی ہے. اللہ تکبر سے توبہ کی ہے. اللہ جی 2 رکعت، اللہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت بھی تو کی ہے. اللہ جی آج اس لعنت سے نکال دیجیے اللہ، نکال دیجیے اللہ، نکال دیجیے اللہ. اللہ جی نکال دیجیے اس گناہ کو، اللہ کھینچ کے نکال دیجیے، ہم نہ چاہیں تب بھی نکال دیجیے. اللہ جی کیا منہ دکھائیں گے تجھے، اللہ منہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے.
اللہ جی بنا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلا دیجیے، اللہ ہم نہ چاہے تب بھی پیشانی کے بال پکڑ کے چلا دیجیے، اللہ مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، اللہ دلوں کو جاری فرما دے، اللہ ہمارے انگ انگ سے، بوٹے بوٹے سے، ہڈی ہڈی سے اللہ تیرا نام جاری فرما دیجیے، اللہ اللہ جی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے تیرا نام جاری فرما دیجیے، اللہ ہمارا مردہ دل بھی اللہ اللہ نہیں کرتا، زبانیں بھی نہیں کرتی، اللہ جی اللہ جی اللہ جی تیرا ایسا عاشق بنا دے اللہ کہ جسم کو رواں رواں بوٹی بوٹی اللہ 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 کی صدائیں لگائیں، ہے مالک ہمارے گھروں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ جی بہت قریبی لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، کتنے مہربان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تو نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ جی ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، متعلقین کو صبر عطا فرما، صدمے کو بھلا دیجیے، اللہ بھلا دیجیے، اللہ جی ہمارے عزیز، اللہ ہمارے دوست، اللہ مفتی ہارون، اللہ ان کے صاحبزادگان کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ یقیناً بہت اچھی جگہ پر وہ پہنچے ہیں، لیکن اللہ ماں باپ کو جو صدمہ ہوا اللہ اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ماں کا جی جانتا ہے، اللہ وہ باپ کا جگر جانتا ہوگا، اللہ جی ان بچوں کی مغفرت فرما دے، اللہ والدین کے لیے یقیناً وہ سرمایہ آخرت بن چکے، اللہ والدین کو صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما، اللہ بہترین نعم البدل، اللہ دلاسا، اللہ دلاسا، اللہ جی دلداری، اللہ انہیں سب عطا فرما دیجئے، اللہ جی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن جن گھروں میں اللہ اللہ میتیں ہوئی ہیں اللہ سب کو نعم البدل عطا فرما، اللہ صبر عطا فرما، اللہ صبر عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے آج ایک اور گناہ سے توبہ کی سوچی، اللہ بہت بڑا وقت ہم موبائل میں ٹیلی ویژن میں گزارا کرتے تھے، اللہ ظالموں کے ہاتھ ہم نے انجانے میں مضبوط کیے ہیں، اللہ اگر وہ گناہ ہماری گردنوں پہ لکھا بھی گیا ہے اللہ جی آج کی توبہ کے طفیل مٹا دیجئے، نکال دیجئے، اللہ اب نہیں کریں گے وہ گناہ، اللہ اب ظالموں کے کھیلوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرے، حلال کمائی اللہ اس حرام کام میں نہیں ڈالیں گے، اللہ جی اس گناہ کو بھی معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی طرف سے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اطہر تک درود و سلام کی سوغات پہنچا دیجیے، اللہ ہمارا نام لے لے کے پہنچا دیجیے، اللہ پہنچا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔